اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے اسلام سے وابستگی اور اس کی بنیادی تقاضے، عصر حاضر کے حوالے سے ایک جائزہ۔ یہ اس عنوان پر دوسرا پروگرام ہے۔ اس سے پہلے والا پروگرام پہلا حصہ اس کا دوسرا پروگرام ہو چکا ہے، یہ دوسرا پروگرام ہے الحمدللہ۔ برادران عزیز، اس سے قبل بھی کئی بار بیان کیا جا چکا ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام ہدایت رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے دنیا کے لیے لائے ہیں، وہ سراپا خیر ہے، امن ہے، سلامتی ہے، نیکی ہے، بھلائی ہے، اور یہ پیغام انسانیت کی ترقی و خوشحالی کا ضامن ہے۔ یہ صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل خود لفظ اسلام اور لفظ ایمان ہے۔ یہ دونوں الفاظ امن و سلامتی سے ماخوذ ہیں، پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ گویا ایمان اور امن، اسلام اور سلامتی لازم و ملزوم ہیں۔ یہ اسلام کی بنیاد میں یہ شامل ہیں، یعنی اسلام اور سلامتی، ایمان اور امن۔ یہ جب چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو اسلام کا مذہب کا تصور مکمل سامنے آتا ہے۔ قرآن مجید نے جس دین کی دعوت دی ہے، دونوں الفاظ اسی کے نام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عملی قرآن ہیں، ان دو ہی الفاظ کی عملی تفسیر ہیں۔ اس لیے تو ہمارے آقا محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کو رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازا گیا، اور یہ خطاب کسی عام بندے کی طرف سے یا قوم کی طرف سے یا مذہب کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے رب العالمین، رب کائنات، ہمارے سب کے خالق، دنیا اور آخرت کے خالق کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ امن عامہ اور عالمی امن قرآن پاک کی خاص تعلیمات ہیں۔ اسلام کی تعلیم ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا اور قوم و ذات میں تقسیم کر دیا تاکہ باہمی جان پہچان میں آسانی میں حصے لے۔ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، اس کا مقصد باہمی جان و پہچان ہے۔ اس لیے شعبوں و قبائل کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ لوگوں کو ایک گروہ کے دوسرے گروہ کو تیسرے گروہ کو نام رکھ دیے گئے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کون کس کے ساتھ، کون کس بندے کی بات ہو رہی ہے، کس قبیلے کی، کس قوم کی، کس ملک کی بات ہو رہی ہے۔ یہ صورت الحجرات کی آیت نمبر 13 میں بیان ہوا ہے۔ یہ بھی پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، کئی بار بھی بیان ہو چکا ہے۔ یہ ایک جامع آیت ہے جس پر امن پیدا ہو کر دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک نے لوگوں کو یہ ناز کا لفظ استعمال کیا ہے، ناز عربی زبان کا لفظ ہے، یہ بھی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، جو انس یعنی محبت اور الفت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ انسان کو انسان الفت اور محبت ہی کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اس لفظ میں بھی امن کا اشارہ ملتا ہے۔ اگر الفت و محبت انسان میں نہیں ہے تو وہ بظاہر تو انسان ہے لیکن انسان نہیں ہے، وہ وحشی ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ انسانی کے گروہ سے اللہ کی مخلوق شمار کیا جا سکتا ہے۔ حقیقت میں اسلامی تعلیمات کی تعبیر کا بنیادی نقطہ بھی یہی ہے کہ انسان صحیح معنوں میں انسان وہی ہے جو دوسرے انسانوں سے محبت رکھے، اور خواہ وہ اسی قوم اور اسی ملک کا فرد ہو یا دیگر اقوام اور ملکوں سے تعلق رکھتا ہو۔ انسانیت میں سب شریک ہیں، اس لیے کسی ایک انسان کے قتل کو انسانیت کے قتل قرار دیا گیا ہے، اور اس کی بہت تکریم اور عزت، انسان کی عظمت میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات میں، رسول اللہ کے عمل میں بہت واضح طور پر بیان کی گئی ہے عظمت انسان۔ یہ برادران عزیز، یہ پروگرام کا دوسرا حصہ پیش کیا کر دیا گیا ہے۔ آپ حضرات سے سنا، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وہ انداز بخشے جو ہمارے خالق کو اس کی سب سے بہترین تخلیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قبول سے سرفراز ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی رہے، اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو برابر کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اسلام کی صحیح تعلیمات پر ہر وقت چلنے کی ہمت و توفیق عطا اور سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔